کیسے ہیں دوستو؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کس طرح 1400 سال پہلے حجاز میں مسلم خلافت بنی اور اس نے اپنے پیر جمانے شروع کیے۔ اب اس کے آگے بات کرتے ہیں کہ اس خلافت میں کیا کیا کارنامے انجام دیے گئے۔ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم نے خلافت سنبھالی تو انہیں خلیفۃ الرسول اللہ کہا گیا۔ حضرت ابوبکر ابن ابو قحافہ جو قریش کے ایک قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، یہ بہت ماہر تاجر تھے، یعنی ٹریڈنگ ان کا کام تھا۔ لیکن خلیفہ بنتے ہی پہلے دن سے انہوں نے مضبوط ارادے اور سنت نبوی پر چل کام کی شروعات کی۔ جناب حضرت ابوبکر 2 سال خلیفہ رہے اور انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں بہت سے اہم کام انجام دیے، جن میں کچھ غور ہیں کہ گورنروں کی تنخواہ، بیت المال کا بننا، امہات المومنین کی ہر مہینہ وظیفہ جاری کرنا، جو لشکر حضور نے اپنی زندگی میں تیار کیا تھا اس کے لیے حکم جاری کرنا تھا، اور پیغمبر اسلام کے بعد جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے انہیں پھر سے راہ راست پہ لایا ہے۔ ایک جھوٹے پیغمبر مسیلمہ کذاب کو بھی انہی کی فوج نے یمامہ کی جنگ میں جہنم بھیجا۔ اس طرح جزیہ یعنی ٹیکس کا بھی معاملہ بھی ٹھیک کیا۔ پھر 63 سال کی عمر میں سن 634 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ جناب حضرت ابوبکر نے خود اپنے آخر دنوں میں اپنے بعد حضرت عمر کا نام خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ اس پہ لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر ان کے بعد جناب حضرت عمر بن خطاب ان کی جگہ خلیفہ بنے۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی۔ حضرت عمر بن خطاب قریش کے بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ فاروق اعظم ان کا لقب تھا۔ حضرت عمر نے جب حکومت سنبھالی تو ان کو امیر المومنین کہا گیا۔ پہلی بار یہ لفظ انہی کے لیے بولا گیا۔ انہوں نے اسلام کو اور تیزی سے پھیلایا۔ عراق، ایران، شام یعنی آج کے ٹائم سیریا ہے، مصر، بیت المقدس کو بھی فتح کیا، افریقہ تک اسلام کو پہنچایا۔ پورے 10 سال زبردست خلافت کر کے دور دور تک اسلام کو پہنچایا اور بہت سے مضبوط حکومتیں قائم کی، کامیابی حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے آس پاس میں بہت ہی ڈیولپمنٹ کا کام کیا، جیسے مدینہ میں مسجد نبوی کو بڑی کروایا، پکی سڑکیں بنوائیں، ڈاک یعنی پوسٹ آفس بنوائے، کعبے کے آس پاس کی جگہ کو بھی بڑا کروایا، بیت المقدس میں ایک جگہ بنوائی، ایک مسجد۔ 10 سال تک خلافت کر کے کافی انہوں نے بہت سارے اہم کام انجام دیتے رہے۔ پھر سن 644 عیسوی میں مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز فجر کے دوران جب حضرت عمر فاروق خود نماز کی امامت کر رہے تھے، اس نماز کے دوران ایک فارسی غلام جس کی کنیت ابو لولو تھی، اس کا نام فیروز تھا، تو فارسی غلام ابو لولو فیروز نے ان پہ جان لیوا حملہ کیا، اسی حملے میں جو زخم ان کو لگے تھے اسی کی وجہ سے 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جناب حضرت عمر نے اپنے آخر وقت میں 6 لوگوں کے نام دیے تھے جو آپس میں رائے مشورہ کر کے خلیفہ چن سکتے تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اجمعین شامل تھے۔ یعنی 6 لوگوں کی یہ کمیٹی بنائی تھی حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی میں اپنے آخری وقت میں۔ پھر کئی دنوں کی بات چیت کے بعد حضرت عثمان غنی پہ سب راضی ہوئے، سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو جناب حضرت عثمان غنی ان کی جگہ خلیفہ ہوئے۔ پھر جناب حضرت عثمان ابن عفان قریش کے ایک بہت طاقتور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ذو النورین اور غنی ان کا لقب ہے۔ پھر ان کی حکومت میں بھی اسلام کی سرحدیں آگے بڑھتی ہی رہیں۔ جناب حضرت عثمان غنی بیحد نرم مزاج کے انسان تھے اور اس کا کئی لوگوں نے بہت غلط فائدہ اٹھایا۔ فتنہ فساد بھی عام ہونے لگے۔ لگاتار جنگیں جیتنے کی وجہ سے بہت سارا اہم مال غنیمت بھی اس طرح امت میں خرابیاں بھی آنے لگیں، مدینے میں سازشیں ہونے لگیں۔ لوگوں نے جناب حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا بہت فائدہ اٹھایا۔ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ایک بہت بڑا گروپ بنایا جو مکہ، مدینہ، شام، عراق، مصر، ایران ان سب جگہوں پہ فتنہ پھیلا کے لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ مسلمانوں کے گورنروں کے خلاف خط لکھ کے جھوٹی شکایت کرتے اور کہ اس طرح خیانت ہو رہی ہے، اس طرح کی لوٹ مار ہو رہی ہے، اس طرح کی جھوٹی شکایتیں بھیجتے تھے۔ اور پھر حضرت امیر المومنین کو بھی اپنے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ان کو ملا،
خاص کر کے ان کے اپنے داماد یعنی کہ مروان ابن حکم، اس نے اپنی منمانی سے امت میں بہت سی برائی پھیلائی۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے بہت سے گورنروں کو اس نے ہٹا دیا۔ آخر میں امیر المومنین کو بھی ان کے ہی گھر میں نظر بند کروا دیا۔ ایک دن قرآن پڑھتے ہوئے ان پہ ایک ساتھ کئی لوگوں نے حملہ کیا۔ اس وقت جناب حضرت عثمان غنی 80 سال کے تھے۔ اسی وقت آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ 12 سال خلیفہ رہے۔ یہ سن 656 عیسوی کا زمانہ تھا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد کئی دن مدینہ میں کوئی بھی خلیفہ نہیں رہا۔ کافی مشکلوں اور کئی دور کی بات چیت کے بعد سب نے مل کے جناب حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح جناب حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ لیکن امیر المومنین مولا علی کو جو دور خلافت ملا وہ بہت ہی نازک تھا۔ اس وقت فتنہ فساد بہت 5 سال سے کچھ مہینے کم تھے جو مولا علی خلیفہ رہے، اور ان کے پورے دور خلافت میں ہمیشہ فتنوں سے وہ لڑتے رہے۔ 2 بڑی جنگیں ہوئیں، ان کو اپنے ہی مسلمانوں بھائیوں سے جنگیں لڑنی پڑیں، ایک جنگ جمل اور دوسری جنگ صفین، کیونکہ سازشیں بھڑکانے والے نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو کر رہیں۔ یہ دونوں جنگیں بہت ہی دردناک داستان ہیں جن کو پھر کبھی ڈیٹیل میں بیان کیا جائے گا۔ آخر کوفے کی جامع مسجد میں ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے دوران آپ پہ جان لیوا حملہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال یعنی آپ شہید ہو گئے۔ یہ سن 661 عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس طرح یہ 4 خلیفہ ایک کے بعد ایک آئے۔ ان چاروں کی خلافت کو ملا کے پورے 30 سال بنتے ہیں، جس کو خلافت راشدہ کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے زمانے میں مدینہ کو اپنی راجدھانی بنایا، یعنی اپنی خلافت کا سارا کام کاج یہ مدینہ سے دیکھتے تھے، یہ تینوں حضرات، اور ان کے ہر ملک میں گورنر کو رکھتے تھے جو اس ملک کے بارے میں سیدھے خلیفہ کو ہی ساری صحیح رپورٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن امیر المومنین مولا علی نے عراق کے شہر کوفہ کو اپنی راجدھانی بنایا، اور وہ خلافت کا سارا کام کاج کوفہ سے عرب سے باہر نکل کے اسلام بہت دور تک ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ بہت سی جنگیں ہوئی، کئی حصوں میں جنگیں ہوتی تھی، کئی مہینوں کی مہم چلتی، بہت سے جانباز فوجی بہت جواں مردی سے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوتے تھے۔ اس طرح یہ پورے 30 سال کی خلافت راشدہ پوری ہوئی۔ خلافت راشدہ عین سنت نبوی پہ چلی، جو حضور کے ایک دم قریب کے ساتھی اور صحابی رسول تھے، جنہوں نے اس خلافت کو شروع کیا اور اسلام کی ایک دم شروعاتی نیو کو مضبوط کیا۔ یعنی کہ آنے والے دنوں میں جو اور خلیفہ جن کو آنا تھا، ان کو کس طرح حکومت کو چلانا ہے اور کس طرح سے امت کو خلیفہ کی بات ماننا ہے، اس کا پورا لیکھا جوکھا وہ بنا کر چلے گئے تھے۔ ایک سسٹم بنا دیا تھا انہوں نے کہ آگے آنے والے جو بھی مسلمان جو بھی حکومت سنبھالے گا، اس کو خلافت کے لیے کیا کیا چیزیں سامنے ہوں گی، کیا کیا نیم ہوں گے، اس کو وہ ان چاروں خلیفاؤں نے اپنی زندگی میں ایک دم مستحکم کر کے ایک دم مضبوط حکومت بنا کر کے دنیا سے گئے تھے۔ اس طرح یہ خلافت راشدہ پوری مکمل ہوئی۔